ہم اجالوں کے پیغامبر ہیں، روشنی کی حمایت کریں گے۔ مذمت کے کلمات کہ اتنی سخت مذمت کے کلمات زانیوں اور شرابیوں کے بارے میں۔ ہم سے غلطی ہوتی ہے کہ عام طور پر ہم دوسرے قسم کی احادیث کو یاد نہیں کرتے اور ان کی روشنی میں اپنا احتساب نہیں کرتے، بلکہ پہلے قسم کی احادیث کو سن کر ایک عجیب طرح کا ایک اطمینان، ایک بہت اچھی امیدیں ہمارے اوپر غالب رہتی ہیں۔ اگر آپ غور کریں، صرف احادیث فتن ہی میں دیکھ لیں کہ ایک عجیب بات ہے جو آپ کو احادیث فتن میں ملے گی، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایسے زمانے کی خبر دی ہے جس زمانے کے بارے میں آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اس زمانے میں آسمان کے نیچے سب سے شرار خلق اللہ وہ ہوں گے جو علماء ہوں، شرار خلق اللہ، اور الفاظ ہیں منہم تخرج الفتنہ والیہم تعود۔ ہم سمجھتے ہیں فتنوں کا مرکز حکام ہے، سرچشمہ حکومتیں، اہل مال ہے، اہل دنیا ہے۔ لسان نبوت نے فرمایا کہ نہ، فتنوں کا آغاز علماء سے ہوگا اور انہی میں جا کر ختم ہوگا۔ دو قسم کے علماء ہیں، یہ بہت ہی محفوظ قسم کے ہمارے بہت عزیز ترین ساتھیوں کی محفل ہے، اس لیے میں یہ جسارت کر رہا ہوں کہ اس جانب اپنی توجہ کو خوب ہم سب مرکوز رکھیں، اور ہر شخص صرف اپنا جائزہ لے سکتا ہے، کسی دوسرے کا جائزہ لینے کی اجازت بھی نہیں ہے، استعداد بھی نہیں، تو کسی دوسرے انسان کی حقیقت کا انسان نہیں جان سکتا۔ اسی لیے کہہ دیا گیا کہ ان بعض الظن اثم، اپنا جائزہ لے سکتے کہ ہم کس قسم کے علماء میں شامل ہو سکتے یا ہیں، اور ان کی صفات کوئی اتنی گہرا علم نہیں ہے۔ یہ کون سے وہ علماء ہیں جو جن کے فضائل ہیں، ان میں کون سی صفات ہونی چاہیے، کیا وہ صفات ہیں ہمارے میں؟ ان صفات کے پیدا کرنے کی جستجو ہے، ان کے نہ ہونے یا کم ہونے کا غم ہے، احساس ہے، اور فکر غالب ہے۔ ایک بات تو یہ ہے، اس کو پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے، یہی مرکوز نقطہ اگر ہمارے لیے کسی طرح حفظ جان بن جائے اور شغل شاغل بن جائے، فکر ہماری ہر وقت، ہم بہت سے کاموں میں مصروف رہیں لیکن اپنے اوپر نظر رہے۔ اس زمانے کی شاید سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ اپنے اوپر نظر کا رواج ختم، دوسروں پر نظر ہے، خود ہے، بڑی باریک نظر ہے، اپنے اوپر نظر سے بہت اکثر لوگوں کو، ہم جیسے لوگوں کو غفلت ہے۔ اسی کی آپ ایک دوسری تطبیقی اگر آپ دیکھیں مثال، اہل کتاب علماء تھے اور مشرکین عرب جہلا تھے، امیین تھے، اہل کتاب علماء تھے، واعظین تھے، مقررین تھے، مفتیان کرام تھے، ان کی مساجد تھیں، ان کی عبادت گاہیں تھیں، ان کے مدارس تھے، ان کے دارالافتاء تھے، ان کی شرعی عدالتیں تھیں۔ میں احتیاط کا دامن چھوڑے بغیر اگر یہ کہوں کہ وہ دینی سرگرمیاں جو ہماری اس وقت چل رہی ہیں وہ سب ان تھی۔ أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب، تو دو مثبت چیزیں اس میں ذکر کی گئی ہیں، ایک منفی چیز ذکر کی ہے۔
مثبت چیز یہ ہے کہ اتأمرون الناس بالبر، اس کا مطلب ہے وعظ و ارشاد تو تھا، نصیحتیں تو تھی، اصلاح عام کی کوشش تو تھی، اور دوسری مثبت چیز ہے وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، آسمانی کتابوں کی تلاوت کرتے تھے، پڑھتے تھے۔ لیکن جو منفی چیز تھی وہ یہ ہے انتم وتنسون، یہ چیز، یہ جائزہ لینے کی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عجیب و غریب آئینے رکھے ہیں، ہم اتأمرون الناس بالبر تو کر لیں، تم الکتاب کی بھی کر رہے، کہیں تنسون انفسکم تو نہیں کر رہے۔ علماء سے ہو یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، قرآن کی گواہی ہے، معرفت میں کمی نہیں ہے، علم میں کمی نہیں، بالکل علم میں کمی نہیں۔ وہ تو ایسے ایسے روحانی اسرار کا علم رکھتے تھے اور ڈھونڈتے تھے جن تک کسی کا ذہن بھی نہیں جا سکتا۔ یسألونک عن الروح، یہ سوال نہیں بتاتا آپ کو کہ ان کی جو تجسس تھا علمی، جو ان کا کس معیار کا تھا۔ بدل جائے میری وائف ہے رسول اللہ، پہلے کتاب علماء تھے، جہلا نہیں تھے۔ ایک جگہ بھی ان کے اوپر جہل کا الزام نہیں لگایا۔ اس کے برعکس مشرکین مکہ اتنے جاہل تھے کہ خانہ کعبہ میں مقدس صحیفوں کو لٹکانے کے لیے ان کے پاس کوئی مقدس ایک کاغذ نہیں تھا، تو ان کو عرب شاعروں کی غزلیہ شاعری کو وہاں لٹکانا پڑا۔ اتنا بلد تھے علم کی حقیقت سے، علم علماء نہیں تھے۔ لیکن دیکھو ذرا، بہت سبق آموز واقعہ ہے تاریخ میں۔ تو علماء کو تو بنا دیا گیا مغضوب علیہم الضالین، اور جہلا کو بنا دیا گیا انسانیت کے، تہذیبوں کے، اماموں کے امام۔ کیا چیز یہاں تھی جو ان کو اللہ نے قبول کر لی، اور کیا چیز وہاں تھی جس کی وجہ سے وہ مردود ہو۔ اس دور میں ایک بار پھر امت کے علماء کو، طالب علموں کو، ہم جیسے جتنی جلدی اللہ تعالیٰ یہ سوچ نصیب کر دے اتنا اچھا۔ آخر کیا ہے قبولیت کے اسباب، کیا ہے اور مردودیت کے اسباب کیا ہے۔ امت کو اس وقت کیسے علماء کی ضرورت ہے؟ اللہ کرے کہ اس وقت کے نوجوان علماء کو بہت سنجیدگی کے ساتھ اس سوال پر مسلسل غور کرنے کی توفیق، کیسے علماء کی امت پر کمی ہو۔ شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ منور اللہ مرقدہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے وہ منظر دیکھا ہے کہ انگریز حکومت سینکڑوں لوگوں کو پکڑ پکڑ کر لا رہی ہے اور پھانسی پہ لٹکا رہی ہے۔ تو لائن میں لگے ہیں لوگ، سامنے ایک آدمی پھانسی پہ لٹکا اور پھر وہ تڑپ تڑپ کر نیچے اتارا گیا، دوسرا آدمی سامنے کھڑا ہے، اس کی باری ہے، ابھی بھی وہ معافی مانگ سکتا ہے، ابھی وہ کچھ کلمہ کفر کہہ سکتا ہے،
وفاداری کی بات کہہ سکتا ہے، موقع ہے اس کے پاس، نہ وہ کانپ رہا ہے، نہ وہ لرز رہا ہے، نہ اس کے ارادے میں کوئی جنبش ہے، وہ بس استغفار میں لگا ہے کہ بس اب میری منزل قریب ہے، اور اس کے بعد سکون سے جا کے پھانسی پہ لٹک جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ تڑپ کر اس کی لاش نکلتی ہے، تیسرا جاتا ہے، چوتھا جاتا ہے۔ حضرت شیخ الہند فرمایا گیا سینکڑوں لوگ اپنی باری کے انتظار میں ایک قدم لڑکھڑاتے نہیں تھے، اور شیخ الہند فرمایا کرتے تھے کہ یہ وہ لوگ تھے کہ جو بہت کم پڑھے لکھے لوگ تھے، ان میں سے بہت کم پڑھے لکھے، اور فرماتے تھے اس زمانے میں نہ مدارس تھے، نہ مکاتب تھے، نہ رسالے تھے، نہ ماہنامے تھے، نہ اتنے علماء تھے، نہ اتنے مقررین تھے، نہ اتنے جلسے تھے، کچھ نہیں تھے، مگر ایمان تھا۔ اور آج اپنے زمانے کے بارے میں فرماتے تھے، اپنے زمانے کے بارے میں، اگر وہ ہمارے زمانے کو دیکھ لیتے تو اللہ جانے کیا کہتے۔ اپنے زمانے کے بارے میں فرماتے تھے کہ آج تو مدارس بھی ہیں، علماء بھی ہیں، کتابیں بھی لکھی جا رہی ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، ہر درسگاہ بھری ہوئی ہے، لیکن باطل سے ٹکرانے کی کسی کو ہمت نہیں۔ ہر شخص اپنی ذاتی مصلحت کو مقدم کیا، شہادت حق دینے کا حوصلہ ختم۔ تو یہ جو زوال ہے بڑا خطرناک ہے علماء کے ایمانی معیار میں، بہت خطرناک۔ علماء کا زوال جب غور کرتے ہیں تو حوصلے پست ہونے لگتے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ امام احمد بن حنبل سب کچھ جھیل رہے ہیں لیکن کوئی سمجھوتا نہیں کر رہے، مارے جا رہے ہیں، پیٹے جا رہے ہیں، بیڑیوں کہاں رکھا جاتا تھا اور مارنے کے لیے کہاں لایا جاتا تھا، تو ظالموں نے یہ تک نہیں کیا تھا کہ جہاں رکھتے تھے وہیں مار دیتے، وہ خدا جانے کہاں رکھتے تھے بغداد، اور وہاں سے لاتے تھے بیڑیوں میں پیدل، پورے راستے میں لوگ دیکھیں، اور وہاں لا کر مارتے تھے، بری طرح مارتے، بے ہوش ہو کے گر جاتے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کتنا ذلیل کر کے ان کو خچر پر سوار کر کے ان کی توہین کی گئی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یمن سے گرفتار کر کے لائے گئے، بیڑیوں میں جکڑ قتل کے سزا دی تھی، سزا موت دی تھی۔ وہ تو ان کے مقدر میں وہ چیز نہیں تھی، تو عین اس وقت جس وقت ان کو قتل کیا جانے والا تھا ان کے بارے میں رہائی کا حکم ہو گیا۔ امام ابو حنیفہ کی وفات جیل میں ہوئی، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی وفات جیل میں ہوئی، المبسوط جو سرخسی نے لکھی وہ کنویں میں ڈال دیے گئے، قید کر دیے گئے۔ اور یہ تو میں بہت اونچی باتیں کر رہا ہوں، اپنے زمانے کی بزرگوں کے زمانے تھے، کیا کردار تھا، کیا عظیمت تھی، عافیت پسندی، آرام طلبی، 2 چہرے 3 چہرے، مکاری اور نفاق، باطل کے عروج پر دل سے بھی نہ پڑھنا، جو اضعف الایمان ہے، اور نہ جانے اور کیا چیزیں ہیں۔ تو اللہ کرے کہ ہمارے آپ جیسے تمام علماء کو اس پر بہت توجہ دینے کی توفیق ملے، ہمیں صرف فضیلت یاد نہ رہے، ہمیں صرف وہ زمرہ دوسرا والا یاد رہے کہ دوسری کون سی قسم ہے۔ یہ چوتھی بات، مختصر اشارے بس۔ ہمارے علماء امت کی جو خدمت کرتے تھے وہ اللہ کی رضا کے لیے اور امت کی ضرورت کے مطابق کرتے تھے، اپنے ذوق کے تابع نہیں ہوتی تھی ان کی خدمت، وہ ترجیحات بدلتے تھے۔ سب سے کھلی ہوئی دلیل اس کی، کم سے کم ہمارے آپ کے لیے، حضرت دامغی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، ان جیسے یہ جو پورا ایک گروہ تھا، ان کی ترجیح اول تھی برطانوی استعمار سے چھٹکارا، یہ ان کی ترجیح اول تھی۔ انہوں نے اسی کی وراثت ملی تھی ان کو حضرت سید احمد شہید سے،
حضرت امام شہید کو یہ وراثت ملی تھی حضرت شاہ عبدالعزیز سے، تو ان کی ترجیح ہے اول یہ تھی عملی مشغولیتوں میں کہ انگریز یہاں سے جائے، اور مسئلہ یہاں سے جانے کا نہیں تھا، ان کے ذہن میں واللہ عالم اسلام تھا۔ اس قدر امت جسد واحد تھی ان کے احساسات میں کہ ان کو یہ برداشت نہیں ہوتا تھا کہ عالم عربی فرانسیسیوں اور برطانویوں اور ہالینڈ والوں کے تسلط میں رہے، اور وہ اپنی ذمہ داری سمجھتے تھے ہزاروں میل دور بیٹھ کر۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ان کو یہاں سے کمزور کریں گے تو ہر جگہ کمزور ہوں۔ پوری امت ایک ہے، ایک جسد واحد ہے۔ اس شعور کو ختم کیا گیا بہت سوچ سمجھ کر، خلافت ختم کر کے، اور ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا کہ ہر ملک کے مسلمان میں سے سب سے اچھا مسلمان وہ ہے جو صرف اپنے ملک کے مسلمانوں کے مسائل کے بارے میں تھوڑا بہت سوچے، باقی امت سے کوئی مطلب نہیں۔ تو حضرت گنگوہی اور حضرت نانوتوی اور اس پورے گروہ کے آپ جانتے ہیں کہ ترجیح اول کیا تھی۔ مجھے نہیں معلوم اس لائن کا آپ حضرات کو کتنا مطالعہ ہے کہ انہوں نے کس قدر اس کو اہمیت دی اور کتنا فوجی میدان میں بھی انہوں نے کوشش کی، لیکن ایک وقت آیا کہ ان کو یہ لگا کہ اللہ کا ارادہ ابھی فی الحال ان کے تسلط کی بقا کا ہے، تکوینی طور پر ابھی ان کے جانے کا وقت نہیں آیا، یہ ان کو اندازہ ہوا کافی دن کی جدوجہد و قربانیوں کے بعد۔ اب ان کو یہ فکر ہوئی کہ یہ یہاں رہیں گے تو وہ جو کروڑوں مسلمان ہیں بر صغیر ہند و پاک میں، اس وقت پاک تو بنے یہ سب ایک ہی تھا، تو ان کے ایمان کا کیا ہوگا، ان کی نسلوں کے ایمان کا کیا ہوگا؟ اس کے لیے انہوں نے فوراً میدان عمل بدل کر اور مدارس کا نظام لایا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اپنے ذوق کے غلام نہیں تھے، امت کی ضرورت کے مطابق عمل کا اور محنت کا میدان چنا کرتے تھے اور بدلا کرتے تھے۔ اس کی بہت مثالیں دی جاتی، بہت مثالیں۔ آج کل جو فتنے چل رہے ہیں اس میں چونکہ انسان اچھے سے اچھے عالم کے اوپر اپنے ذوق کا غلبہ ہے، وہ یہ نہیں دیکھ رہا کہ میرے ذوق کا اثر امت پر منفی پڑ رہا ہے یا مثبت، اس لیے میں یہ بات عرض کرتا ہوں۔ ہمیں اپنے ذوق کا غلام بالکل نہیں بننا۔ امت کی مصلحت کیا ہے، امت کی ضرورت پہلی کون سی ہے، دوسری کون سی ہے، اس کو ضرور سوچنا چاہیے، اور اس کے شعور ہونا چاہیے، اس کے سمجھ ہونی چاہیے، مذاکرہ ہونا چاہیے، تاکہ ہم جو کام کریں وہ کام صرف اپنے ذوق کے تابع بن کر یا اس کے تقاضے سے نہ کریں، امت کی ضرورت کے تقاضے کو محسوس کریں کہ یہ ضرورت امت کی ہے، میرا کچھ بھی ذوق ہو، میں تو امت کی ضرورت کے خادم ہوں، امت کے خادم۔ ایک چیز جو امت میں علماء کو پھیلانا ضروری ہے وہ ایمان و تعلق مع اللہ کے ساتھ شعور پھیلانا۔ میں چونکہ اشارے کرنا چاہ رہا ہوں ایک ایک دو دو تین تین چار چار عناوین، بس بہت بڑے مجمع وہ ہیں کہ جن کے سامنے دینی تبلیغ ہوتی ہے، دینی باتیں ہوتی ہیں، اور وہ بیچارے دعاؤں میں روتے بھی ہیں اور جان مال خرچ بھی کرتے ہیں، مگر کوئی سیاسی ایک مداری آتا ہے اور ڈبلکی بجا کر ان کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے اور لاکھوں لوگ استعمال ہو جاتے ہیں۔ یہ ہماری تربیت کی کمی کا نتیجہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف ایمان اور تعلق مع اللہ نہیں سکھاتے تھے، اس کے سکھانے والوں کو تو وہ امام تھے ہی، وہ عقل و شعور بھی سکھاتے۔ اس کی ایک مثال کافی ہے، مثالیں بہت ہیں حضور کی سیرت میں۔
جاہلیت کا ایک نعرہ تھا، انصر اخاک ظالما او مظلوما، کہ بھائی اپنے برادر کی مدد کرنی ہے، چاہے وہ ظالم ہو چاہے مظلوم۔ پورا نظام جاہلیت کا اسی پر قائم تھا اور آج بھی قائم ہے۔ اللہ کے رسول نے تربیت کی صحابہ کرام اور صحابیات کی کہ مظلوم کی مدد کرنی ہے، چاہے وہ دوسرے قبیلے و برادری کا، اور ظالم کا ساتھ نہیں دینا، چاہے وہ اپنا سگا بھائی۔ یہ تربیت ہوئی۔ کچھ مدت کے بعد اچانک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی مجلس میں فرمایا، سنو غور سے، صحابہ ہمدن گوش ہو گئے، فرمایا انصر اخاک ظالما او مظلوما، بھائی اپنے بھائی کی مدد کرنی ہے، چاہے وہ ظالم ہو چاہے مظلوم۔ اب صحابہ حیران، صحابہ کی سعادت مندی کا اور ان کے جذبہ اطاعت کا تقاضا یہ تھا کہ وہ کہتے کہ سمعنا واطعنا، لیکن نہیں، خاموش نہیں رہ صحابہ۔ ان میں سے ایک نے نمائندگی کے طور پر کہا کہ اللہ کے رسول، مظلوم کی مدد کرنی ہے یہ تو ہم سمجھ لیں، مگر آپ ہمارے ظالم کی مدد کرنی ہے اگر وہ ہمارا بھائی ہو، یہ نہیں سمجھ لیں۔ یہ امتحان تھا جو اللہ کے رسول نے اچانک ان کا لیا، اور 100% مارکس سے صحابہ پاس ہو گئے۔ حضور بے پناہ خوش ہوئے ہوں گے کہ واہ میری محنت بیکار نہیں گئی۔ تب آپ نے جملہ ارشاد فرمایا کہ ظالم کی مدد کرنا دراصل یہ ہے کہ اس کو ظلم سے روکنا چاہیے، یہ ہے شعور، یہ ہے فہم۔ اس طرح کی مثالیں اللہ کے رسول کی سیرت میں بہت ہیں، بہت ہیں۔ حیات الصحابہ میں بہت واقعات جمع کیے گئے ہیں۔ اس وقت یہ بھی مدارس کے حلقے میں اور ہمارے علمی حلقے میں اور دینی حلقے میں اور چاہے عوامی ہو چاہے، بہت محسوس ہو رہا ہے کہ لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں طلبہ ہیں، اساتذہ ہیں، شعور میں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں جماعتوں میں نکلنے والے ساتھی ہیں، بالکل شعور، جو چاہتا ہے حق لیتا، اپنے ذاتی مقاصد کے لیے برسہ برس کی دینی محنتوں سے تیار کیے ہوئے افراد، کالے آزما قسم کے لوگ اپنے ذاتی مقاصد کے لیے آزما لیتے، ان کو ہٹا لیتے ہیں، ایکسپلائٹ کر لیتے ہیں۔ تو ہم طالب علموں کو اللہ سے تعلق، گناہوں سے بچنا، معمولات اور اعمال کا اہتمام، نیتوں کا درست رکھنا، معاشرت اور اخلاق کا بہت اہتمام، دل کو صاف رکھنا، ضائعی سے بچنا وغیرہ وغیرہ، اور حیوانی اور شیطانی دونوں قسم کے معاصی سے بچنے کی بھرپور کوشش کی۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہمارا فرض ہے کہ ہمارے اندر بھی شعور ہو، ہم کو حالات کا، ظاہری، اجتماعی، قومی، ملکی، عالمی، سیاسی حالات کا بھی شعور ہو، یہ فرض ہے ہمارا۔ اور وہ شعور متعدی ہو، جو ہمارے پاس بیٹھے چند لمحے کے لیے بیٹھے، اللہ کی توفیق سے وہ ایمان میں بھی اضافہ لے کر جائے، تقوی میں بھی اضافہ لے کر جائے، حوصلے اور ہمت میں بھی اضافہ لے کر جائے، صلاح میں بھی اضافہ لے کر جائے، اور حالات کے بارے میں فہم میں بھی اضافہ لے۔ ایک جیش گیا تھا صحابہ کا، دشمن کے لیڈر نے صحابہ کے نمائندوں کو بلایا، چند لوگ آ جائیں، اور آنے کے بعد ان کو بہت ذلیل کیا اور ان سے کہا کہ مٹی کھولو، زمین کھولو، اور تسلح منگوایا، کہا کہ اس میں تم مٹی بھرو، غلاموں کی طرح سر پر رکھ کر جہاں سے ہم وقت پر پہنچے۔ یہ ہے سائیکولوجیکل وارفیئر، ایک نفسیاتی جنگ۔
صحابہ بیچارے اسی طرح چلے گئے. واپس پہنچے امیر الجیش اپنی جماعت کے امیر کے پاس. اداس تھے, بہت بوجھل تھا ذہن کہ یہ سلوک کر کے اس نے ہم کو بھیجا ہے. یہ ہے حلیم دین کی ذمہ داری, امت کے قائد کی ذمہ داری. انہوں نے کہا واہ واہ مبارک ہو کہ تم تو بہت نیک شگون اور بشرا لے کر آئے. واہ 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 واہ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ زمین اب انشاءاللہ اس کے خزانے ہمارے تمہارے قدموں کے نیچے آئیں. تو اشارہ ہے فتح کا, آنے والی فتح کا اشارہ. ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم حالات کے صحیح رخ کو سمجھیں, تاکہ جو حالات بہت پرخطر نظر آ رہے ہیں, مایوس کن نظر آ رہے ہیں, قرآنی اور ایمانی نظر رکھنے والے کو وہی حالات بہت امید افزا نظر آ رہے ہیں. حالات کا جو ظاہری پہلو ہوتا ہے یہ بالکل ایک بہت بڑا کور ہوتا ہے آخری انجام کو چھپائے رکھنے کے لیے جو اللہ کی طرف سے رکھا جاتا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے حالات کی تبدیلی کا پہیہ جب چلنا شروع ہوتا ہے تو الٹا چلتا ہے. وہ ہمیشہ الٹا چلتا ہے, کبھی سیدھا نہیں چلتا. فیصلہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے ایک زمانے میں کہ ورلڈ آرڈر کو بدلنا ہے, نظم عالم کو تبدیل کرنا ہے. نظم عالم کو تبدیل کیا جاتا ہے دنیا کے کسی مرکزی حصے کو بدل کر. یہ سنت اللہ بھی ہے اور سمجھنے آنے والی بات. جس زمانے کی واقعے کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں, اس زمانے میں دنیا کا مرکزی جو ملک تھا جس کے اثرات پڑتے تھے پوری دنیا پر, وہ مصر تھا, بر اعظم افریقہ تھا. اور مصر میں زبردست ظالمانہ حکومت ہے, نسل پرست ریسسٹ حکومت تھی. وہاں تبدیلی کا فیصلہ فرمایا اور یہ فیصلہ کیا کہ اس ملک کے میں سب سے پہلے انصاف کا نظام قائم ہوگا اور یہاں سے پھیلے گا پھر گلوبلی. تو اللہ تعالیٰ نے عجیب پلاننگ کی اس انقلاب کی. فلسطین میں رہنے والے ایک نوجوان بچے کی جس کی شاید 10-11 سال کی عمر تھی, اس کو اس کے بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا. سمجھ گیا ہوں گیا. کوئی سوچ نہیں سکتا تھا یہ کنویں میں ڈالا گیا ہے کس لیے. پہلے خواب دکھا دیا گیا تھا, خواب کی تعبیر بھی بتا دی گئی تھی, اور اس سے بیٹے کو ڈھارس ہو گئی تھی کہ یہ کچھ اور پلان ہے, گھبراؤ مت. کنویں سے نکال کر پھر لے جایا گیا مصر کی منڈی میں, بیچ دیا گیا غلاموں کے ساتھ. بالکل الٹا پہیا چلتا. کون سمجھ سکتا تھا کہ ہونے کیا والا ہے. پھر وہ وزیر اعظم کا خاص سرونٹ بن گیا. پھر وہاں سے وہ لمبی کہانی ہے, سب آپ کو یاد ہوگی. یہ جیل چلا گیا. ڈیسٹینیشن فائنل کیا ہے؟ اب جیل میں ایک لمبی مدت بضع سنین. پھر کس طرح خواب دیکھا بادشاہ نے, وہ پورا واقعہ یاد کر لی. پھر کیسے تعبیر بتائی گئی, پھر کیا ہوا, اور یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مصر کا حکمران بنا. تو سوچ سکتا تھا کہ یہ جو جس دن وہ کنویں میں ڈالا گیا ہے تو اس کا آخری پڑاؤ دربار شاہی میں ہوگا. الٹا بھیا ہمیشہ. موسیٰ علیہ السلام پھینکے جا رہے ہیں سمندر میں, اور پہنچانا ہے, حکومت بھی دینی ہے اور نبوت بھی دینی ہے. اس وقت کے حالات کو جو شخص قرآن اور سنت کی روشنی میں سمجھتا ہے اور ایمانی نظر سے دیکھتا ہے, وہ حجر اسود پر ہاتھ رکھ کر قسم کھا کے کہہ سکتا ہے کہ ہم حق اور عدل کے غلبے کی طرف بڑھ رہے ہیں. لیکن بالکل الٹی تصویر نظر آ رہی ہے, اور الٹی ہی نظر آئے گی, کئی سال تک الٹی ہی نظر آئے گی. یہ اللہ تعالیٰ کا سسٹم ہے.
علماء کو چاہیے کہ ان چیزوں پر بھی بصیرت حاصل کریں. پوری دنیا میں سخت کنفیوژن ہے, کوئی نہیں سمجھ رہا ہے حالات کے صحیح ہو. اور یہ جو چیز حاصل ہوتی ہے, میری حیثیت نہیں ہے بات کہنے کی, لیکن بڑوں سے سنا ہے اور دیکھا بھی ہے, تو یہ چیز جو حاصل ہوتی ہے وہ ہوتی ہے آہ سحرگاہی سے. عطار ہو, رومی ہو, راضی ہو, غزالی ہو, کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی. یہ تڑپنے سے, کرب سے, اضطراب سے, کثرت رجوع اللہ سے, اور صالح علماء کی جوتیوں کی سیدھے کرنے سے, اپنے کو مٹا دینے سے, اپنی شخصیت کو فنا کر دینے سے, بالکل اس سے ایک جوہر عطا ہوتا ہے, کوئی خاص استعداد ہوتی ہے جس کو فراست کہتے ہیں, وہ چیز عطا ہوتی ہے. اس قسم کے علماء کی ایک نئی نسل کی ضرورت ہے. آپ لوگ خوش نصیب ہیں الحمدللہ کہ اپنی اس عمر میں بہت صالح ماحول میں آپ الحمدللہ علم دین حاصل کرتے ہیں. رشک آتا ہے کبھی کبھی میں صالح ماحول میں علم حاصل کرنے والے نوجوان علماء کو دیکھتا ہوں تو حسرت ہوتی ہے کہ کیا اللہ میں کوئی شکل ہے کہ دوبارہ مجھے جوانی مل جائے, میں پھر سے اپنا سفر شروع کروں اور جو وقت ضائع ہو گیا اس کی تلافی کریں. بہت قیمتی موقع ہے یہ آپ کے پاس. ہو سکتا ہے کہ آپ امت کو ایسے رہبر کی شکل میں مل جائیں جن کے لیے امت زبان حال سے تڑپ رہی. اگر امت کو زبان مل جائے نا تو ایک ایک گھر پر آ کر فقیر کی طرح امت چڑھا دے کہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے, ہمیں عالم ربانی دے, ہمیں عالم باعمل دے, ہمیں صاحب بصیرت عامل عالم, ہمیں صاحب فراست عالم, کیونکہ اس امت کا سب سے بڑا عالمیہ اس وقت ہے کہ اس طرح کے علماء اٹھتے چلے گا. اور جو دوسرا طبقہ تھا جس کو میں نے شروع میں جس کی طرف یاد دہانی کی تھی ہم جیسے, وہ بڑھتے چلے گا. بھیڑ ہے بھیڑ, اتنی تعداد علماء کی اسلامی تاریخ میں کبھی نہیں ہوئی. یہ موقع جو ملا ہے آپ حضرات کو, بس اللہ تعالیٰ آپ کو خوب فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے, اور آپ کی ذات کو, آپ میں سے ایک ایک کی ذات کو, اور پوری دنیا میں جتنے لوگ بھی علم دین کی طرف منسوب ہیں ان کو امت کے لیے اپنے اسلاف کی طرح نافع بنائے. بس یہی چند کلمات ہیں جو آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں, دعاؤں کی گزارش کے ساتھ. جزاکم اللہ و بارک.